آسمان پیغام نمبر 38۔ یعقوب پہلا باب 12ویں آیت۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعہ نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا اور ان کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ آج میں آپ کے ساتھ ان کے بارے میں گفتگو کروں گا جو آسمان کی تیسری سلطنت میں گئے، اور اس ضمن میں آج میں آپ کو ایک ڈیکنس کے بارے بتاؤں گا۔ جب سے وہ خداوند سے ملی اس نے کلام کی مکمل فرما برداری کی۔ ڈیکنس ماں دل کی بہت اچھی تھی، میں اس کے دل میں کسی قسم کی بدی نہیں پا سکا۔ وہ ایک وفادار کارکن بھی تھے۔ ڈیکنس ماں نے پاکیزگی حاصل کی، لیکن وہ خداوند کے پورے گھرانے میں پاک رہنے میں قدرے کم رہی، اسی لیے وہ نئے یروشلم کے بجائے صرف تیسری سلطنت تک جا سکی۔ اگلا شخص ہماری کلیسیا کے ایک ایلڈر ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے سوچا کہ وہ نئے یروشلم میں جائے گا۔ اگر محض اس کا جوش اور وفاداری پرکھے جاتے تو اسے نئے یروشلم میں جانا چاہیے تھا، مگر اپنی ناراست شخصیت کا ذاتی لائحہ عمل رکھنے کی وجہ سے وہ نئے یروشلم کو امید کی نظر سے نہ دیکھ سکا بلکہ اسے بوجھ سمجھا۔ اگر آپ ذاتی لائحہ عمل کو توڑتے ہوئے دلوں کو خالی کرتے ہیں تو آپ خدا کی قدرت سے متحرک ہو سکتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اور ٹیلی ویژن کے ناظرین، آج سے میں آپ کے ساتھ ان ایمانداروں کی بابت گفتگو کروں گا جو آسمان کی تیسری سلطنت میں گئے۔ آسمان کی تیسری سلطنت میں جانے کے لیے ضرور ہے کہ ہم ایمان کا چوتھا درجہ رکھیں جو خدا سے عشق کی حد تک پیار کرنے کا ایمان ہے۔ یہ سب چیزوں سے پہلے خدا سے پیار کرنے کا ایمان ہے۔ ہم اپنے والدین یا اپنے بچوں سے بھی پہلے اپنے خدا سے پیار کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے بھی بڑھ کر خدا سے پیار کرتے ہیں، چنانچہ ہم خدا کی خاطر اپنی زندگیوں کی قربانی دے سکتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح کے لوگ پہلے خدا سے پیار کرنے کے ثبوت ہوں گے۔ خدا سے پیار کرنے کا ثبوت اس کے احکام پر چلنا ہے۔ وہ جو خدا سے پیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خدا کے احکام پر چلنے کی خانہ پوری نہیں کریں گے بلکہ خوشی خوشی ان پر عمل کریں گے۔ تب نتیجتاً وہ مبارک ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے حقیقی فرزند بن جائیں گے۔ ہمارے چرچ میں ایسے لوگ ہیں کہ جب انہوں نے خدا کا کلام سنا تو اس کی فرمانبرداری کی اور بہت مختصر سے وقت میں پاک ہو گئے۔ ان میں سے ایک اگر 1 سال اور زمینی زندگی گزار لیتی تو نئے یروشلم میں بھی جا سکتی تھی، صرف 1 سال کی اور زندگی، لیکن صرف ایک بار نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ نئے یروشلم میں نہ جا سکی۔ وہ 1987 میں چل بسی تھی، لیکن مجھے آج بھی اس کے کام اور اس کی نیکی کی مہک اچھی طرح سے یاد ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کو میں ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہوں۔
جب میں آپ کو اس کے ایمان کی بابت بتاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ اس سے آپ بہت کچھ حاصل کریں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ بڑی امید کے ساتھ بہتر آسمانی رہائشی جگہ پر قبضہ کریں گے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایک جس کی بابت میں اب بات کرنے والا ہوں وہ ڈکنس ماں ہے۔ وہ اس چرچ کی ابتدا سے ہمارے ساتھ تھی، مگر ابھی تک وہ ایک نئی ایماندار تھی۔ شروع سے وہ ہمارے ساتھ تقریباً 5 سال سے تھی۔ اگرچہ اس کی مسیحی زندگی کا دورانیہ مختصر تھا، وہ آسمان کی تیسری سلطنت میں جا سکی۔ وہ آسمان کی تیسری سلطنت میں اعلیٰ رتبہ پر بھی فائز ہوئی۔ پھر وہ کس قسم کا ایمان رکھتی تھی کہ ایسے مختصر عرصے میں وہ مقدس ٹھہر سکی؟ جواب بہت سادہ سا ہے۔ جب وہ خداوند سے ملی، وہ صرف خدا کے کلام پر چلی، کیونکہ وہ ایمان کا بہت تھوڑا تجربہ رکھتی تھی۔ ایک بار وہ خدا کی مرضی کو جان لیتی تو اگرچہ وہ پوری طرح خدا کے دل اور اس کی مرضی کو نہیں بھی سمجھتی، مگر اس کی فرما برداری کرتی تھی۔ وہ صرف جی ہاں اور آمین کہتی تھی۔ وہ بدی سے پاک تھی۔ وہ کبھی دوسروں سے کوئی اختلاف یا پریشانی ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ خوشی سے کھلا رہتا تھا۔ چنانچہ جب میں اسے دیکھتا مجھے اطمینان ملتا۔ میں صرف اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی خوشی اور شادمانی پاتا تھا۔ مگر کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے بننے کے برعکس ہیں، اس لیے وہ میرے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ اگرچہ وہ 10 یا 20 سال سے مسیحی ہو چکے تھے، وہ مجھے پریشان کرتے ہیں۔ جب دوسرے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ ان کو خوشی دے رہے ہیں یا ان کو پریشانی اور فکر میں ڈال رہے ہیں؟ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص خدا سے پیار کرتا تو اس کی فرما برداری کرتا ہے یا نہیں۔ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو روح القدس خوش ہوتا ہے، بس ہم خوشی اور اطمینان پاتے ہیں۔ ڈکنس ماں دل کی بہت نیک خاتون تھی۔ میں اس میں کسی قسم کی برائی تلاش نہ کر سکا۔ وہ ایک ایماندار کارکن بھی تھی۔ وہ مشکل اور ناپسندیدہ کام کو سنبھالتی تھی۔ چونکہ یہ اس چرچ کی شروعات تھی، اس چرچ میں زیادہ کارکن نہیں تھے، البتہ وہ بہت سی چیزوں کا خیال رکھتی تھی۔ تو بھی اس نے کبھی شکایت نہ کی۔ وہ صرف خوشی اور شکر کے ساتھ کام کرتی۔ وہ ایسی قیمتی کارکن تھی۔ فرض کیجئے کسی نے کوئی غلطی کر دی اور اس کی لیڈر نے سوچا کہ اس سے یہ ہوا ہے اور اسے سختی سے ڈانٹنا شروع کر دیا، تو وہ ڈانٹ کو ایسے قبول کر لیتی جیسے اسی نے یہ کیا ہو۔ وہ خود اس کے لیے معذرت لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگرچہ اسے کسی بات پر ڈانٹ پڑی تو بھی وہ ہرگز کچھ نہیں کرتی تھی۔ وہ اس قسم کا عذر پیش نہیں کرتی تھی کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ اگرچہ اس نے کوئی غلطی نہ کی ہوتی تو بھی وہ ملامت کو قبول کر لیتی۔ یوسف جس کو مصر میں غلام کے طور پر فروخت کیا گیا تھا، وہ اسی طرح کا تھا۔ ابراہم اور دانیل بھی ایسے ہی تھے۔ وہ خود میں کسی قسم کی ناراضگی بھی نہیں رکھتی تھی، بلکہ وہ ایسی نصیحت کو لے کر شکر گزار دل رکھتی تھی۔ جب آپ کو کسی سے ڈانٹ پڑے تو آپ کس قسم کا دل رکھتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی ایسی بات کے لیے ملامت کیا جائے جو آپ نے نہ کی ہو تو کیا پھر بھی آپ بڑبڑائے یا خفا ہوئے بغیر اسے قبول کریں گے؟ زیادہ تر معاملات میں اگر یہ ان کی اپنی غلطی بھی ہو، لوگ بہانہ پیش کرتے ہیں۔ اپنی غلطی کو قبول کرنے کی بجائے وہ دوسروں کی غلطیاں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حالات پر بھی دوش دیتے ہیں۔ شاید وہ اس کو خاموشی سے سن بھی لیں، مگر اپنے دل میں ناراضگی ضرور رکھتے ہیں۔ اگر ملامت شدید قسم کی ہو تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص میرے حالات کو نہیں سمجھتا، اس لیے ایسا کر رہا ہے۔ پھر ان کی افسردگی کے سبب ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں سے ناراضگی ظاہر ہو جاتی ہے، یا وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے دل رکھتے ہیں، بہت سے حالات میں وہ اس طرح کا رد عمل کرتے ہیں۔ لیکن ڈکنس ماں کے معاملے میں اگرچہ اسے بلا وجہ ملامت کی جاتی تو وہ اس کے متعلق حقیقتاً معذرت کے ساتھ اس کو ایسے قبول کرتی جیسے اس کی اپنی غلطی ہو۔ میں نے اسے کبھی نہیں ڈانٹا،
مگر اکٹھے کام کرتے ہوئے بعض اوقات اسے ڈانٹ پڑتی اور سمجھایا بھی جاتا تھا، مگر اس نے کبھی بہانہ نہیں بنایا. وہ سب کچھ مسکراہٹ اور خوشی سے قبول کرتی. وہ کوئی ناراضگی یا ذاتی احساسات نہیں رکھتی تھی. موازنے میں ہم فرق دیکھ سکتے ہیں کیا نہیں دیکھ سکتے؟ اس سے مراد ہے کہ اس میں کسی قسم کی برائی نہیں تھی، کیونکہ وہ ایسا نیک دل رکھتی تھی. اگرچہ اس نے بہت مختصر مسیحی زندگی گزاری، مگر وہ آسمان کی تیسری سلطنت میں جانے کے قابل ہو سکی. اگر وہ صرف 1 سال اور مسیحی زندگی گزار لیتی تو وہ نئے یروشلم میں بھی جا سکتی تھی. لیکن اس نے صرف 1 بار نافرمانی کر دی اور نئے یروشلم میں جانے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا. وہ میرے گھریلو کاموں کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور ایک دن جب میں نے اسے دیکھا، میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ اپنی بہت سی قوت کھو بیٹھی ہے. لگتا تھا کہ اسے آگاہ کر دیا گیا ہے. خدا نے اسے آسمان پر لے جانے کے لیے کھانا کھانے سے منع کر دیا. کیونکہ اس نے گناہ نہیں کیے تھے، وہ بیمار ہو کر نہیں مری تھی. اس کی کچھ بھی کھانے کی خواہش ختم ہو گئی، اور فطری طور پر اس کی تمام قوت جاتی رہی اور وہ مر گئی. یہ وہ نہیں جو آپ کسی خاص سبب سے کھانا چھوڑتے ہیں. اگر آپ فطری طور پر 1 ہفتے کے لیے کھانا چھوڑ دیں تو نتیجتاً آپ کی روح کو بلا لیا جائے گا. اور جب ہم روزے کی دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں سہارا دیتا ہے. لیکن اگر ہم ویسے ہی کھانا نہ کھائیں تو بدن سے بہت جلدی قوت باہر نکل جاتی ہے. ڈیکنس ماں ایسی ہی کیفیت میں تھی اور پہلے ہی اپنی زیادہ تر قوت کھو بیٹھی تھی. وہ بیمار یا تکلیف میں نہیں تھی اور نہ ہی وہ بھوکی تھی. اگر وہ بھوکی ہوتی تو کھانے کی کوشش کرتی، مگر وہ بھوکی نہیں تھی اور کوئی تمنا بھی نہیں رکھتی تھی. چنانچہ میں نے اس سے کہا میرے پریئر ہاؤس میں آئے اور اگلے ہفتے کے لیے دعا لے. میں کسی کو اپنے پریئر ہاؤس میں نہیں آنے دیتا، مگر میں نے طے کیا کہ وہ میرے ساتھ رفاقت رکھے، کیونکہ روح القدس نے میرے دل کو اسی طرح کی تحریک دی. کیونکہ وہ ایسی فرما بردار اور ایماندار شخص تھی، میں اس کے لیے 1 ہفتے تک خصوصی دعا کرنا چاہتا تھا کہ وہ بچی رہے. میں اس کے لیے ہر روز دعا کرنا اور خدا سے اس کی عمر دراز کروانا چاہتا تھا، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی. لیکن وہ سوچتی تھی کہ وہ دعا میں خلل ڈالے گی اور وہ میرے پریئر ہاؤس میں نہ آئی. وہ آرام کرنے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور جگہ چلی گئی، مگر وہ جاں بر نہ ہوئی. جب میں اپنے پریئر ہاؤس سے گھر لوٹا تو وہ نیچے لیٹی ہوئی تھی. یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی روح نکلنے والی تھی. خدا اس کی زندگی کو قبضے میں کر رہا تھا. چنانچہ اس نے مجھے دیکھا اور آخری لمحے مجھ سے دعا لی. جو ہی میں نے اس سے دیکھا، میں نے اس کے لیے دعا کی اور وہ مجھ سے دعا کرواتے کرواتے آرام سے چل بسی. وہ ایسی ایماندار اور فرما بردار شخص تھی اور میں بہت دلگیر بھی تھا، کیونکہ خدا نے اسے بہت پہلے بلا لیا تھا. البتہ میں نے خدا سے دعا کی کہ اے باپ، تو نے اسے اتنا جلدی کیوں بلا لیا؟ تب سے جب کبھی میں متجسس ہوا، میں نے خدا سے پوچھا. چونکہ میں بہت سی چیزیں معلوم کرنا چاہتا تھا، میں نے اپنی دعاؤں میں خدا سے پوچھا اور خدا نے اسی وقت مجھے جوابات بھی دیے. تب جواب تھا کہ صرف 1 ہفتے کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا. اس نے جاری رکھا، یہ بیٹی فرما بردار اور ایماندار ہے، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی. لیکن اگر میں اس کو مزید وقت کے لیے چھوڑ دوں تو وہ اپنے دل میں بہت غمگین ہو جائے گی. پھر جیسے خدا نے فرمایا تھا، 1 ہفتے کے بعد مجھے وجہ معلوم ہو گئی. وجہ اس کے خاندان کے ایک فرد کے متعلق تھی، چنانچہ میں یہاں وضاحت نہیں کر سکتا. اس وقت ڈیکنس ماں پاک تھی، مگر وہ خدا کے سارے گھرانے میں امانت دار ہونے میں ایک تھوڑی سی کم تھی. اس لیے وہ نئے یروشلم میں نہیں جا سکتی تھی اور صرف آسمان کی تیسری سلطنت میں گئی. اگر وہ 1 سال اور زندہ رہتی تو وہ نئے یروشلم میں داخل ہو سکتی تھی. بطور ایک چوپان میں ہمیشہ نقصان اور افسوسناک احساسات کو مد نظر رکھتا ہوں. اگر اسے تھوڑا سا اور وقت مل جاتا تو وہ نئے یروشلم میں جا سکتی تھی. عزیز بھائی اور بہنوں، کیونکہ محبت کا خدا میرے اس دل کو جانتا ہے، یعنی چونکہ خدا میرے دل میں چھپی محبت کو جانتا ہے، وہ اس کو بہت سے آسمانی انعامات کے ساتھ تسلی دے گا.
اب میں آپ کو اس جلال کی بابت بتاؤں گا جس سے ڈکنس ماں آسمان میں لطف اندوز ہو رہی ہے۔ وہ آسمان کی تیسری سلطنت میں بلند ترین 10 رتبوں میں سے ایک پر ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی اور کوشش کر لیتی تو وہ نئے یروشلم میں بھی داخل ہو سکتی تھی۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ وہ چوپان کی تعلیمات کو اچھی طرح سے مانتی تھی۔ وہ اپنے چوپان کے ساتھ نیک دل اور حقیقتاً نفیس دل کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس کے گھر میں بہت سے خصوصی جواہرات کی سجاوٹیں ہیں۔ اول، اس کے گھر کا دروازہ محرابی شکل کا ہے اور سچے موتیوں سے سجا ہوا ہے، کیونکہ جب وہ اس زمین پر تھی تو وہ بڑے غم اور صبر کے ساتھ آنسو بہا بہا کر دعا کیا کرتی تھی۔ خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے اس کی آنسوؤں بھری دعاؤں کے عوض خدا اسے اس قسم کے اجر سے نوازتا ہے۔ خدا نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کو ایک بہت خاص انعام ملے گا۔ بعد میں جب ہم آسمان پر جائیں گے، ہمارے ممبرز جو نئے یروشلم میں داخل ہوں گے، ان میں سے سب سے پہلے میں اس کے گھر جاؤں گا۔ اس ملاقات میں میں اپنے نئے یروشلم والے گھر کے خلوت خانے میں سے ایک نگینہ لوں گا اور اس کے گھر پر لگا دوں گا۔ اس طرح خدا اس نقصان کی تلافی کر رہا ہے جو مجھے اس وقت ہوا جب وہ وقت سے پہلے مر گئی۔ میں اس کے گھر کے دروازے پر قیمتی نگینہ لگاؤں گا۔ سائنسی افسانوی فلمیں جہاں لوگ ٹائم مشین کے ذریعے مستقبل میں جاتے ہیں، خدا مجھے اسی طریقے سے بتا چکا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ میں حقیقتاً مستقبل میں نہیں جا رہا، یہ سائنسی افسانوی فلموں میں ہی ہوتا ہے، مگر خدا نے مجھے مستقبل میں واقع ہونے والی بہت سی چیزیں بتائی ہیں، اور جیسے میں نے کہا اب تک وہ چیزیں پوری ہو چکی ہیں۔ اگر میرے گھر کے خلوت خانے میں ایک نگینہ بھی لیا جائے تو کوئی نشان تا الزام باقی نہیں رہے گا۔ جیسے میں نے پہلے وضاحت کی، نئے یروشلم میں بھی نگینے آسمان کی تیسری سلطنت سے پوری طرح مختلف ہیں۔ وہ دوہری یا تہری روشنیاں منعکس کرتے ہیں اور روشنی کی قوت بہت مضبوط ہے۔ چنانچہ تیسری سلطنت میں گھر کے دروازے پر نئے یروشلم سے لایا ہوا ایک نگینہ بھی رکھنا اس کے لیے ایسی عظیم عزت ہوگا، کیونکہ تیسری سلطنت میں ڈیکنس ماں کا رتبہ اعلیٰ ہے۔ تیسری سلطنت میں ہر کوئی پہلے ہی سے اسے جانتا ہوگا، اور جب نئے یروشلم سے لا کر اس کے گھر پر نگینہ نصب کیا جائے گا تو اس کو جلال اور بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ تیسری سلطنت کے شہری جانتے ہیں کہ یہ نگینہ کس کے گھر سے آیا ہے۔ یہ سن کر آپ کو مجھ سے نہیں کہنا چاہیے کہ سینئر پاسٹر اپنے نگینوں میں سے مجھے بھی اپنے آسمانی گھر کے لکھ دیجئے نا۔ آسمان میں ملنے والے تمام انعامات خدا کی طرف سے ہیں، میں اپنی مرضی سے کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ میں ڈیکنس ماں کو قیمتی نگینہ کیوں دے رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انصاف کی روح سے درست ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ اس کے حق میں خدا چوپان کے دل کو بھی جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا یہ سوچتے ہوئے چوپان کے دل کو جانتا ہے کہ اگر وہ تھوڑی اور ایماندار زندگی بسر کر لیتی تو نئی یروشلم میں بھی خوشی پا سکتی تھی۔ یہ صرف چوپان کی محبت سے نہیں بلکہ ڈیکنس ماں انصاف کے تقاضے سے بھی وہ انعامات حاصل کرنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ اس لیے جو نگینہ میں اسے دوں گا وہ ایک نگینے سے زیادہ معتبر ہوگا، کیونکہ یہ نگینہ اس بات کی علامت ہوگا کہ اگرچہ وہ آسمان کی تیسری سلطنت میں ہے، اس سے کس قدر محبت کی جاتی ہے اور وہ چوپان کے لیے کس قدر عظیم قوت تھی۔ اب میں آپ کو ڈیکنس ماں کے اقرار کی فہرست بتاتا ہوں۔ میں کچھ نہیں کرتی تھی، میں کچھ نہیں دیتی تھی، میں چوپان کے لیے کوئی قوت نہیں تھی، میں حقیقت میں چوپان کے لیے کوئی خوشی نہیں تھی، لیکن یہاں میں جس جلال سے لطف اندوز ہوں وہ میرے کاموں سے بڑھ کر ہے۔ میں بہت پریشان ہوں اور صرف شکر ادا کر سکتی ہوں۔ ڈیکنس ماں اس زمین پر بھی ایسا ہی ذہن رکھتی تھی۔ اگر اس کے اچھے کام کی وجہ سے اس کی تعریف ہو جاتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتی کہ وہ نہیں جانتی کہ کیا کرے۔ وہ دوسروں کو فائدہ دیتی تھی۔ میں اپنی نجات کے لیے بہت شکر گزار ہوں، اور میں اس لیے بھی بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے تیسری سلطنت دی گئی۔ میرا گھر کتنا خوبصورت اور کشادہ ہے۔ یہ نئے یروشلم کے گھروں سے بڑا نہیں ہے، مگر جہاں بہت سی خوبصورت اور دلکش چیزیں ہیں جن کا موازنہ میں زمین کے کسی گھر سے نہیں کر سکتی۔ میں ایسے خوبصورت گھر کے لیے بہت شکر گزار ہوں، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آسمان کی تیسری سلطنت میں ایسا درخشاں اور جلالی رتبہ ملا ہے۔
جب میں دنیا میں تھی میں ایک ادنا شخص تھی، مگر ایسے جلالی مقام پر آ گئی کیونکہ میں چوپان سے ملی تھی۔ میں دنیا میں سونے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں لے سکتی تھی، اور اب یہاں میرے پاس بہت سے زیورات ہیں، اور یہ بھی اس لیے ہے کہ میں اپنے چوپان سے ملی تھی۔ میں اپنی روح کے خوبصورت بنائے جانے پر اور اپنے ابدی گھر میں بہت سی چیزیں مہیا کیے جانے پر بہت شکر گزار ہوں۔ میں اپنی قوت سے ان میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتی تھی، میں اپنی قوت سے اس مقام تک نہیں آ سکتی تھی۔ میں ایسی قیمتی اشیاء دیے جانے پر شکر ادا کرتی ہوں جو میں اپنی قوت سے حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ میں شکر ادا کرتی ہوں اور میں پھر شکر ادا کرتی ہوں۔ بعد میں اپنے چوپان سے ملنے کا انتظار کرتے ہوئے میں ہر دم اس کے لیے دعا کروں گی۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، جسمانی طور پر وہ ادنا دکھائی دیتی تھی، مگر روحانی طور پر وہ ایسی قیمتی شخص بن گئی۔ وہ ہمیشہ ادنا ہو کر دوسروں کی خدمت کرتی تھی اور خدا نے اسے اعلیٰ مقام عطا کیا۔ جیسے یسوع نے فرمایا کہ تم میں ایسا کون ہے جو بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، مگر کیونکہ وہ خدا کے سارے گھرانے میں امانت دار ہونے سے تھوڑی سی کم تھی، وہ نئے یروشلم میں نہ جا سکی۔ لیکن اے ایماندارو، نئے یروشلم میں جانے کا موقع حاصل کرو۔ اگر آپ گرم جوشی سے پاکیزگی کی تکمیل کریں اور خدا کے سارے گھرانے میں امانت دار ہو جائیں تو کوئی بھی نئے یروشلم میں کوئی بھی جا سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم پہلے چلے جانے والوں کے ایمان میں بہت زیادہ تفصیل سے اس طرح سے دیکھا کرتے ہیں؟ یہ ان کے ایمان کے آئینے میں اپنے ایمان کا عکس دیکھنا ہے۔ وہ جو پہلے چلے گئے، اگر انہوں نے کوئی مختصر راستہ لیا تھا تو ہم ان کی مثال پر چل سکتے ہیں۔ وہ جو پہلے آسمان میں چلے گئے، اگر انہوں نے غلطی کی تھی تو ہمیں ان جیسی غلطیاں نہیں کرنی۔ اس طرح ہم کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر مختصر راستے سے جا سکتے ہیں۔ ہم روح میں اور پورے روح اور نئے یروشلم میں بھی جا سکتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں اپنے چرچ کے ایک ایلڈر کے بارے بتانے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نئے یروشلم میں جا سکتا تھا کیونکہ وہ اپنی مسیحی زندگی میں بہت ایماندار تھا۔ وہ بہت دعا کرتا تھا اور گرم جوشی سے بہت سی عبادات میں شریک بھی ہوتا تھا۔ وہ خدا سے، چوپان سے اور روحوں سے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ جب کبھی اس کے پاس وقت ہوتا وہ بہت سے لوگوں کو انجیل کی خوشخبری بھی دیتا۔ وہ کوریا میں علم طبیعیات کا بڑا مشہور استاد اور یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، مگر اس سب کے باوجود اس نے کبھی دنیاوی شہرت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ کبھی جسمانی چیزیں لینے کی خواہش نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ شہرت حاصل کرنا چاہتا تو وہ اپنی تحقیقات پر مزید بہت وقت صرف کر سکتا تھا۔ اگر وہ دولت چاہتا تو وہ اپنی تحقیقات کے ذریعے بہت پیسہ بھی کما سکتا تھا، لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ اپنا سارا وقت خدا کے لیے صرف کرتا تھا۔ جتنا پیسہ اس کے پاس تھا اس نے خدا کو دے دیا۔ خود غرضی کی خواہشات نہ رکھتے ہوئے اس نے زمین کی ہر چیز چھوڑ دی اور صرف آسمان کی بادشاہی کی امید لے بیٹھا۔ مگر خدا نے اس کی روح کو 2003 میں بلا لیا۔ اس وقت خدا نے ہمیں بتایا کہ وہ آسمان کی تیسری سلطنت میں جا رہا ہے۔ وہ خدا سے بہت محبت رکھتا تھا اور ایسی ایماندار مسیحی زندگی گزارتا تھا، چنانچہ خدا اسے اس وقت کیوں لے گیا؟ کیونکہ اس وقت اسے لے جانا اس کے لیے عظیم تسلی اور برکت تھی۔ دراصل اس کی زمینی زندگی کا ہر دن اس کے لیے بہت کٹھن تھا۔ یہ ایسے تھا جیسے وہ ہر روز بھاری بوجھ اٹھاتا ہو۔ اس کا پاک ہونے اور نئے یروشلم میں جانے کا شوق بہت عظیم تھا، مگر وہ شوق اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا۔ اس نے اپنے دل پر یہ سوچ کر ایک بھاری بوجھ ڈال لیا تھا کہ مجھے پاک ہونا ہے۔ وہ یہ سوچ کر خود پر بہت تنقید بھی کیا کرتا تھا کہ اس میں بہت سی کمیاں ہیں۔
اس دل سے اس بوجھ کا احساس کم کرنے کے لیے وہ اپنے بدن کو زیادہ سے زیادہ دکھ دے کر بھی ایسے ایماندار اعمال دکھاتا تھا، لیکن اعمال کے ذریعے اس کے دل کا بوجھ ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارے کچھ ایماندار اپنی مسیحی زندگیوں میں اس سے ملتا جلتا طرز زندگی رکھتے ہیں۔ وہ اس الجھن میں ہیں کہ مجھے ایماندار بننا اور پھل لانا ہے، مجھے ہر صورت پھل لانا ہوگا۔ یہ سوچیں بھی بہت بے صبری ہیں کہ مجھے نئے یروشلم میں جانا ہی ہے ہر قیمت پر۔ لیکن پاکیزگی اور نیا یروشلم صرف الجھنے یا پریشان ہونے اور ان کے لیے بے صبر ہونے سے حاصل نہیں کیے جا سکتے، اور آپ یہ خدا کی مدد کے بغیر محض اپنی کوششوں سے حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر بہت سے لوگ ذمہ داری کے لحاظ سے اور اس بوجھ سے بہت تکلیف میں ہیں جو انہوں نے خود اپنے اوپر ڈال رکھا ہے۔ وہ خود اپنے بوجھ اور دباؤ اور مشکل کا سبب بن رہے ہیں۔ اس طرح کے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر کسی کی شخصیت میں ذاتی طریقہ کار تشکیل پا جاتا ہے۔ اس ایلڈر کے گزرنے سے 4 سال پہلے خدا نے مجھے اس کی شخصیت کے لایا عمل کے بارے بتا دیا تھا۔ خدا نے مجھے بتا دیا تھا کہ اسے شخصی طور پر اس کی بنیاد سے بدلنا ہے۔ اسے ہر چیز مثبت انداز میں سوچنی تھی اور بہت فیاض دل رکھنا تھا۔ خدا نے بتایا کہ اسے ہر چیز کو سمجھنے اور گلے لگانے کے لیے زیادہ فیاض اور کشادہ دل رکھنا تھا۔ اس ایلڈر کا لایا عمل کردار کے تاریک اور منفی انتصاب کے ساتھ تشکیل پایا تھا، جس نے اس کے بڑا ہونے کے دوران اس کی شخصیت کو تشکیل دیا۔ چنانچہ وہ ہمیشہ اداس اور پریشان رہتا۔ اس کی پریشانیوں سے اٹھتی ہوئی اس کی سوچ اور اس کے خیالات نے اس کے لیے ایک بڑی فکر تخلیق کر دی۔ اس نے اس کے احساسات کو مجروح کرنے کے لیے اسے تھوڑا سا طیش بھی دلایا۔ اس کردار کو شفا پانے سے پہلے بہت لمبا عرصہ لگ گیا۔ دنیا میں بھی جب ایک شخص بہت سی پریشانیاں رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی تمنا اور زندگی کھو بیٹھے گا اور اس کی صحت خراب تر ہوتی چلی جائے گی۔ وہ بھی جو زیادہ حساس ہوتے ہیں وزن نہیں بڑھا پاتے۔ دوسری طرف وہ جو مثبت خیالات رکھتے ہیں وہ روشن دماغ ہوتے ہیں، مشکل چیزوں میں بھی ان کا جانا آسان ہوتا ہے، اور وہ مرتب رویہ رکھتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، میں یہ کر سکتا ہوں۔ منفی شخصیت ہمیں روح میں جانے سے روکتی ہے۔ خاص کر اس ایلڈر کے معاملے میں وہ بھی غلط نظریات رکھتا تھا جو اس نے اس چرچ سے سیکھے تھے جہاں وہ ایک بار گیا تھا۔ یہ خود کو اذیت دینے کے نقطے سے اپنی مذمت کرنے جیسا تھا۔ بہت چھوٹے نقائص یا خامیوں سے تعلق رکھتے ہوئے بھی وہ خود پر بہت دوش دیتا تھا اور خود کو اذیت دینے کے نقطے سے اپنی مذمت کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ محبت کے خدا سے اور خداوند کے قیمتی خون کی قدرت سے محبت رکھتا ہے، مگر اس کی غلط فہمی ٹوٹنے میں نہیں آتی تھی۔ بس وہ ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے قیمتی خون کی قدرت کے لیے آنسو بہاتا رہتا تھا۔ بے شک ہمیں خداوند کے فضل کے لیے شکر ادا کرنا ہے، مگر یہ ایلڈر ذرا مختلف تھا۔ فرض کیجئے آپ نے اپنے والدین سے کچھ غلط کر دیا، لیکن جلد ہی آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا اور آپ نے والدین کے آگے پوری طرح توبہ کی۔ آپ کو اس کے متعلق بہت افسوس تھا اور آپ نے آنسو بہاتے ہوئے وعدہ کیا کہ آپ آئندہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور جیسے آپ نے وعدہ کیا آپ نے آئندہ کبھی وہ کام نہ کیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے والدین کو دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں اور اپنا سر اٹھانے کے قابل نہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہوا اس کے لیے مجھے بہت افسوس ہے، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیجیے۔ اگر آپ جب بھی اپنے والدین کو دیکھیں یہ کریں تو آپ کے والدین کیا سوچیں گے اور کیا محسوس کریں گے؟ وہ تو پہلے ہی آپ کو معاف کر کے اس بات کو بھلا چکے ہیں، اور اگر آپ یہ دہراتے رہیں تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ والدین اور بچے محبت میں متحد رہیں گے۔ خدا باپ اور آپ کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ بے شک جب تک آپ پوری طرح پاک نہ ہو جائیں بعض اوقات آپ کو اپنا دل پھاڑنا اور دعا کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ نے سچائی کو جانتے ہوئے بھی گناہ کیے ہیں تو آپ کو پوری طرح توبہ کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے نہیں ہیں بلکہ ابھی روح میں تبدیل ہونے کے عمل میں ہیں تو خدا کی مرضی کیا ہوگی ذرا سوچئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کے سامنے معافی مانگیں مگر آپ کو دل نہیں چھوڑنا چاہیے یا ویران نہیں ہونا چاہیے۔
آپ کو کہنا ہے مجھ پر میری خودی کو ظاہر کرنے کے لیے شکریہ، اور پھر گرم جوش دعاؤں سے اور ان چیزوں کو چھوڑنے سے خدا کی قوت حاصل کرنی ہے۔ جب خدا باپ ان بچوں کو دیکھتا ہے جو تبدیل ہو رہے ہوں، وہ کتنا خوش ہوگا۔ اگر آپ صرف اپنی بدی سے آگاہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہو جائیں تو خدا باپ بھی آپ کے بارے پریشانی محسوس کرے گا، وہ بھی پریشان ہوگا۔ لیکن یہ ایلڈر اپنی شخصیت کے لایا عمل کی وجہ سے کبھی اپنے دل میں آرام کا لمحہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ روح میں بہت زیادہ تبدیل ہونا چاہتا تھا، مگر اس کی کوشش کے مقابلے میں رفتار بہت سست تھی۔ اس لیے وہ اپنی بیماری سے پوری طرح شفا نہ پا سکا، جو اس کو ہمارے چرچ میں آنے سے بہت پہلے کی لگی ہوئی تھی۔ وہ جسمانی طور پر ہمیشہ کمزور رہتا تھا، بس میں اسے ہمیشہ مشورہ دیتا تھا کہ کچھ وزن بڑھاؤ۔ خدا بھی اس کے لیے ہمدردی محسوس کرتا تھا اور اس کے لیے پریشان تھا۔ خدا نے اس کی شخصیت کے لائحہ عمل کے بارے مجھے تفصیل سے واضح بھی کیا۔ خدا نے مجھے بتایا کہ وہ صرف اپنی شخصیت کو بنیادی طور پر تبدیل کرنے کے بعد ہی صحت یاب ہوگا۔ بس میں نے خود آگہی کے مضمون سے 5 پیغامات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت اس ایلڈر نے پیغام کے وسیلے اپنے آپ کو دریافت کیا اور شکر ادا کیا۔ اس کا کمزور بدن بھی صحت مند ہونا شروع ہو گیا۔ ہر کسی نے خود سے آگاہ ہونے کے بعد اپنی خودی کو توڑنا ہے۔ اگر کسی کی شخصیت کے لایا عمل کو تشکیل پائے ہوئے زیادہ وقت گزر جائے تو یہ خاص سچائی ہے۔ یہ کسی کی اپنی قوت سے نہیں ہو سکتا، ہمیں روح القدس کی مدد لینا پڑتی ہے۔ ہمیں خدا کی محبت پر پورا اعتقاد رکھتے ہوئے خود کو پوری طرح خدا کے ساتھ پابند کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس ایلڈر کے لیے اپنے بارے خود آگاہی کی حقیقت اور یہ کہ اسے وہ توڑنی پڑے گی ایک اور بوجھ بن کر رہ گئی۔ جب اس نے خود کو تلاش کیا اسے خوشی ہوئی، لیکن جلد ہی اس نے اپنے اوپر ایک اور بوجھ ڈالتے ہوئے خود کو پھر اس میں جکڑ لیا۔ وہ بڑی لمبی اور گرم جوش دعا کرتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بہت دفعہ وہ اپنے طریقہ کار سے دعا کرتا تھا۔ وہ بہت وقت صرف کر کے بہت زیادہ دعا کرتا تھا، مگر وہ آسانی سے روح القدس کا الہام حاصل نہ کر سکا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، اگر آپ خدا کے سامنے گناہ کی کوئی رکاوٹ نہ رکھیں تو آپ 5 یا 10 منٹ میں روح القدس کا الہام حاصل کر لیں گے۔ کوئی بات نہیں کہ آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں، جب آپ اپنی دعا میں دل سوزی سے چلائیں گے تب آپ الہام بھی پا لیں گے۔ ایک بار آپ نے الہام حاصل کر لیا تو ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ دیر تک دعا کرنے کے باوجود بھی الہام حاصل نہ کریں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ خدا کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ رکھتے ہیں۔ آپ سمجھ جائیں کہ آپ ضرور خدا کے سامنے اپنے خیالات میں کوئی رکاوٹ رکھتے ہیں، یا آپ کی سوچوں میں ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ وہ ذمہ داری کا بہت فہم رکھتا تھا کہ اسے دعا کرنی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ یہ خود کرنا چاہتا تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو پوری طرح خدا کے سامنے خالی کر دیتے ہیں، وہ صرف ایک بار اے باپ کہنے سے روح القدس کا الہام حاصل کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو وہ بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، اگرچہ وہ خدا کے سامنے گناہ کی رکاوٹ نہیں رکھتے تو بھی دعا کے دوران روح القدس کا الہام حاصل نہیں کرتے۔ ان کے لیے 1 یا 2 گھنٹے دعا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تب آپ ضرور اس کو گہری سوچ دیں۔ آپ مڑ کر خود کو دیکھیں کہ آپ کیسے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ ہر قسم کے اپنے خیالات استعمال کر کے دعا کرتے ہیں تو الہام پانا بہت مشکل ہے۔ آپ ضرور اس کو خدا اور روح القدس پر چھوڑ دیں اور اپنے سارے دل اور ساری عقل کے ساتھ اپنے دل کی گہرائی سے دعا کریں، اور تب آپ الہام حاصل کریں گے۔ آپ کو دعاؤں کے دوران اپنے خیالات استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ایمان کے پہلے یا دوسرے درجے میں ہوتا ہے۔ چونکہ وہ روح القدس کے الہام، رہنمائی یا قبضے کو نہیں جانتے، وہ دعا کرتے ہوئے کر تو نہیں سکتے مگر اپنے خیالات استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ وہ جو ان درجات پر ہوتے ہیں لمبی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دعاؤں کے دوران بہت سی چیزیں سوچنے کے لیے نہیں کرتے۔ جب وہ صرف 10 منٹ کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے پاس مزید دعا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ان کے لیے عمومی کیفیت ہے جو ایمان کے پہلے یا دوسرے درجے پر ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو ایمان کے تیسرے درجے پر ہوتے ہیں، اگرچہ وہ 1 گھنٹہ دعا کریں
کیا ان کو دعا کے لیے چیزیں مختصر نہیں کرنی پڑتی؟ ایک بار انہوں نے روح القدس سے الہام حاصل کر لیا تو اگر وہ گھنٹوں دعا کرے تو بھی نہیں تھکتے، اگرچہ وہ اپنے خیالات استعمال نہیں کرتے، دعا دریا کی مانند بہتی جاتی ہے۔ وہ اپنے الہام پر قابو رکھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ الہام میں دعا کس طرح کریں، اور یہ کہ جب آپ دعا کریں تو کس طرح ہونی چاہیے۔ آپ ضرور اچھی عادت ڈالیں، اپنے خیالات استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ روح القدس پر انحصار کریں۔ اگر آپ دعا کے دوران اپنے خیالات استعمال کریں گے تو آپ کی دعا آج اور کل ایک جیسی ہوگی اور آپ کی دعا عادتاً ہوگی، لیکن اگر آپ روح القدس کے الہام میں دعا کریں تو آپ کی دعا کی فہرست ہمیشہ فرق ہوگی۔ لیکن اس ایلڈر کے معاملے میں اسے کئی بار باپ کہنا ہوتا تھا۔ اس اندازے کے مطابق اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اپنے آپ کو فرما بردار بنانے کے لیے ظالمانہ حد تک مار چکا تھا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ بہت کرخت تھا، جب وہ دوسروں کو تعلیم دیتا تھا تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ رکھتا تھا۔ چنانچہ جب وہ خدا کے کلام کی تعلیم دے رہا تھا تو وہ دوسروں کو خدا کی محبت کا احساس نہیں دلا سکتا تھا۔ جب وہ کالج اسٹوڈنٹس کا انچارج تھا تو وہ مزید ایک چیز پڑھانے کی بہت کوشش کرتا تھا، مگر وہ اس کو اپنے خود ساختہ لایا عمل کا پابند نہیں کرتا تھا اور یہ طلبہ کے لیے اس سے سیکھنے میں مشکل پیدا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ موسم گرما کی عبادات میں جائیں تو موسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے نا؟ پھر صرف اگر آپ کو ایک سائے میں ٹھہرنا پڑے، اگر تو ایک ایئر کنڈیشن سسٹم چل رہا ہو تو پھر چلو آپ کے لیے وہاں رکنا قدرے آسان ہوتا ہوگا، لیکن اگر بہت زیادہ گرمی ہو اور ایئر کنڈیشن سسٹم کام نہ کر رہا ہو تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر وہ گرمیوں میں طلبہ سے بھرے ہوئے کمرے میں 2 گھنٹوں سے بھی زیادہ لمبا پیغام دیا کرتا تھا۔ میں نے بھی اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس کام سے تھک چکا ہے یا نہیں۔ میں طلبہ کے لیے بھی پریشان تھا۔ سب طلبہ چاہتے تھے کہ وہ رک جائے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ایک اور چیز پڑھا لے، کچھ اور پڑھا لے۔ اس کے باوجود کہ طلبہ مزید نہیں لے سکتے تھے، وہ کیا کرتا تھا؟ یہ اس کا اپنا طریقہ کار تھا۔ جیسے وہ خود اپنے ساتھ کرتا تھا، اس نے ان کو بھی ایسا بنا دیا کہ وہ اپنے دل میں خدا کے کلام کے ساتھ رہنے کو بوجھ سمجھیں۔ اس لیے بہت سی روحیں اس کے قریب نہیں ٹھہر سکتی تھیں۔ لوگ جانتے تھے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، مگر اس کے قریب ٹھہرنا زیادہ آرام دہ نہیں تھا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آخر کار یہ ایلڈر اپنی شخصیت کے طریقہ کار کو نہ روک سکا۔ اس طرح اگرچہ وہ روح میں آنے کے قابل تھا، اپنے خود ساختہ طریقے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ وہ روح القدس کی آواز کو واضح طور پر سن سکتا تھا اور اس کی رہنمائی حاصل کر سکتا تھا اور روح میں آ سکتا تھا، مگر وہ اپنے طریقہ کار کے باعث یہ نہ کر سکا۔ اس کا بدن اور ذہن کمزور اور کمزور تر ہوتا گیا۔ آخر کار وہ زیادہ دیر تک بیماری کی مزاحمت نہ کر سکا۔ خدا اسے کسی بھی وقت شفا دے سکتا تھا، لیکن اگر وہ شفا بھی پا چکا ہوتا اور اس کی زندگی بڑھ بھی جاتی، وہ اپنے دل کے بوجھ اتارنے کے قابل نہ ہوتا۔ اپنی شخصیت کے مضبوط لایا عمل کو توڑے بغیر وہ ایک دن بھی سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ اس کی جان کو اس دنیا میں دکھ اٹھانے کی بجائے خدا نے اسے ابدی آرام دے دیا، اور اس کے ایمان کی ایک آزمائش کرنے سے اس نے اسے بہتر آسمانی رہائش گاہ میں جانے کا موقع بخش دیا، یعنی خدا اسے آسمان کی تیسری سلطنت میں لے گیا۔ اس وقت یہ ایلڈر پوری طرح پاک نہیں تھا، بس اس طرح شاید وہ صرف آسمان کی دوسری سلطنت میں ہی جا سکتا تھا۔ لیکن اس زمینی زندگی کے دوران وہ اپنے دل میں نئے یروشلم کا بہت مشتاق تھا۔ وہ خدا سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ چوپان سے بھی پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی دعا بند نہیں کی تھی۔ وہ خدا کی بادشاہی سے وفادار تھا۔ اس نے کبھی باہر کی دنیا کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خود کو دنیا کی چیزوں سے جدا کر رکھا تھا۔
وہ چوپان اور جانوں سے بھی بہت پیار کرتا تھا کہ وہ ایماندار اعمال سے دکھایا کرتا تھا. وہ کبھی دعا کرنا بند نہیں کرتا تھا. پس خدا باپ نے اسے برکت پانے کا آخری موقع دیا. وہ موقع ایک آزمائش تھی کہ وہ موت کے خطرے کی حالت میں شہادت کا ایمان دکھا سکتا ہے یا نہیں دکھا سکتا. یہ آزمائش آسمان کی تیسری سلطنت میں صحرا حاصل کرنے کی تصدیق کے لیے تھی. اگر ایک شخص جیتے جی ایمان محفوظ رکھنے کی غرض سے اپنی جان دے سکتا ہے اور ایک مسیحی زندگی بسر کر سکتا ہے تو یقیناً وہ پاک ہو سکتا ہے. اگر اس ایلڈر کے پاس مزید وقت ہوتا تو وہ پاکیزگی مکمل کرنے والا دل حاصل کر سکتا تھا، مگر وہ کرنے کے لیے اسے بہت مشکل وقت گزارنا پڑتا. اس لیے خدا نے اس کے بوجھ کو اتارنے کے لیے اس کی روح کو جلدی سے بلا لیا. خدا نے اسے شہادت کی موت مر کر اپنا ایمان دکھانے کا موقع بخشا تاکہ اس کو آسمان کی تیسری سلطنت جانے دیا جا سکے. اگرچہ اس کو ایک مرض تھا، مگر آخری لمحے تک بھی اس نے کبھی کوئی دوائی لینا نہیں چاہا تھا. اس نے کبھی کسی آدمی پر توکل کرنے کی خواہش نہیں کی تھی. اس نے اپنی زندگی پوری طرح خدا کے ہاتھوں میں دے رکھی تھی. تب بھی جب وہ اپنے بدن کو صحیح طرح سے ہلا نہیں سکتا تھا، خدا کے سامنے دعا اور پرستش کی عبادت میں اس کے اعمال تبدیل نہیں ہوئے. تب بھی جب اس کے لیے چلنا مشکل تھا، وہ عبادت خانے میں آتا اور اپنی ساری قوت سے عبادت میں شریک ہوا کرتا تھا. اس نے آخر تک اپنی سیٹ تھامے رکھی. تب بھی جب اس میں بولنے کی قوت نہ تھی، وہ اپنے ذہن میں دعا کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا. اسی طرح اس نے خدا کے آگے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا اور اپنے لا تبدیل اعمال دکھائے اور ایمان کا امتحان پاس کر لیا. خدا ہر کسی کے دل کو جانتا ہے، مگر وہ کسی شخص کو یوں ہی تیسری سلطنت میں نہیں لے جاتا جو ایمان سے متعلقہ ثبوت نہ رکھتا ہو. دشمن ابلیس اور شیطان یہ کہہ کر اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ پاک نہیں ہے اور اس کو آسمان کی تیسری سلطنت کیوں دی جا رہی ہے. خدا جانتا تھا کہ ابراہم اسحاق کی قربانی دے گا. خدا جانتا تھا کہ وہ ایمان رکھتا ہے، مگر ابراہم کو اپنے ایمان کا ثبوت دکھانا چاہیے تھا اور کامیاب ہونا چاہیے تھا. صرف تب اس کی روح اور جان کامیاب ہو سکتی تھی اور وہ تمام عظیم تر برکات حاصل کر سکتا تھا اور شیطان اس پر الزام نہیں لگا سکتا تھا. ایمان کا ثبوت دکھانے سے پرانے عہد نامے میں جو لوگ خدا سے پیار کرتے تھے اور جو امتحانات میں کامیاب ہوئے تھے، وہ خدا کو عظیم جلال دے سکے اور خدا کی عظیم قوت حاصل کر سکے. لیکن یہ ایلڈر اپنی جان دینے تک اپنے ایمان کے لا تبدیل اعمال کا ثبوت دکھاتا رہا. چنانچہ دشمن ابلیس اور شیطان اس پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا. یعنی اس ایلڈر کی شہادت کا ایمان تصدیق شدہ تھا کہ اس کو آسمان کی تیسری سلطنت کا دیا جانا انصاف کی خلاف ورزی نہیں تھی. اگلے اجلاس میں آپ سے مشن فیلڈز میں شہیدوں کے بارے گفتگو کروں گا. اگرچہ آپ اپنے مشن فیلڈ میں اپنی جان دے دیں، خدا کی نظر میں ہر ہلاکت بطور شہادت نہیں سمجھی جاتی. اگر کوئی بہت سے خطرات کے باوجود ایک مشنری کام پر جاتا ہے، یہ بھی خدا کی نظر میں حقیقتاً پسندیدہ نہیں ہے. کچھ وقت ہوتے ہیں جب بے شک ہماری موت طے ہو جائے ہمیں اعلان کرنا ہوتا ہے، اور ایسے وقت بھی ہیں جب ہمیں خاموش رہنا ہوتا ہے. اگلے اجلاس میں مشنری کام کرنے کے لیے محتاط رہنے والی چیزوں کے بارے میں بھی وضاحت کروں گا. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم نے ایک ایلڈر کے ایمان کو دیکھا جو ایک شہید کا ایمان رکھنے سے پہچانا گیا اور آسمان کی تیسری سلطنت میں چلا گیا. اگر صرف اس کے جوش و خروش اور ایمانداری کو دیکھا جاتا تو وہ نئے یروشلم میں جا سکتا تھا، مگر اپنی شخصیت کے لایا عمل کی وجہ سے جو معقول طور پر تشکیل نہیں پایا تھا، وہ امید کے ساتھ نئے یروشلم کی جانب نہیں دیکھ سکا بلکہ اسے بوجھ کے طور پر لیتا تھا. مگر وہ بلا ناغہ دعا کرتا اور خدا سے، خداوند سے اور چوپان سے بہت پیار بھی کیا کرتا تھا، اور وہ خدا کی بادشاہی سے بہت وفادار تھا. اس لیے خدا نے اسے آزمائشوں پر غالب آنے کی اجازت بخشی تاکہ وہ اسے آسمان کی تیسری سلطنت میں لے جا سکے. کیا نیا یروشلم آپ کے لیے امید ہے یا ایک بڑا بوجھ ہے؟
ان کے لیے جو ایمان کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ میں بھی جا سکتا ہوں، اگر میں کوشش کروں تو خدا میری مدد بھی فرمائے گا، ان کے لیے نیا یروشلم ضرور ایک عظیم امید ہوگا۔ اس کے برعکس ان کے لیے جو منفی اور پریشان سوچتے ہیں کہ مجھ میں بہت کمی ہے اور اس کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے نیا یروشلم ضرور ایک بوجھ ہوگا۔ اگر یہ دو قسم کے لوگ ایک جیسا ایمان رکھیں تو نئے یروشلم میں کون جلدی پہنچ سکتا ہے؟ یہ وہ ہوں گے جو مثبت انداز میں سوچتے اور ایمان کے ساتھ اقرار کرتے ہیں۔ سوچنا اور اقرار کرنا کہ مجھ میں بہت کمی ہے سچی حلیمی یا نیکی نہیں ہے۔ میں تھکا ہوا ہوں، میرے بدن پر